بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کیا تابوت تیار ہے اور آخری رسومات پائن ایک دن بعد نہیں، یہ کہاں ہوں گی اور کون اس کی آخری رسومات ادا کرنے جا رہا ہے، کیا چکر ہو رہا ہے، یہ میں اس کے اوپر آپ سے اپنی تفصیلات، بڑی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ ایک شخصیت ہے جوید ہاشمی صاحب، مخدوم جوید ہاشمی، ملتان سے ان کا تعلق ہے اور بڑا وہ جو ہیں ایک جذباتی قسم کا بابا ہے، اور جذباتی قسم کے بابے نے اپنی جذباتی حرکات کی وجہ سے زندگی میں بہت سارے لاسز کا اٹھائے ہوں گے، مگر پائن نے فائدے بھی بڑے چکے۔ اب میں ان کے فائدے یا لاسز کی طرف نہیں جانے لگا، مگر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پائن جڑے نے وہ کاریگر بھی بہت بڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کام کرے گا تو اس میں نقصان بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، لیکن اے پائن جڑے نا زیادہ کاریگر ہے۔ ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ یہ باغی ہے اور عمران خان داغی ہے، یعنی اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں۔ مگر میں گزارش یہ کروں کہ انہوں نے ساری زندگی، جو جوید ہاشمی صاحب نے ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبت اور پریت میں گزاری۔ پھر ہوا یہ کہ پائن ذرا ہل گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، ویسے سچی بات ہے میں ان کے لیے بڑا ریگارڈ رکھتا ہوں، مگر ان کا معاملہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا لگتا ہے مجھے، جس کی وجہ سے شاید وہ اس طرح کے حالات سے دو چار ہوئے ہیں۔ لیکن اب جو تازہ ترین بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ معاملہ کہاں سے چلا، کہاں رکا اور کہاں جا کے اس کا اختتام مجھے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جوید ہاشمی صاحب کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور میری جو معلومات ہے اس کے مطابق وہ ٹویٹر اکاؤنٹ انہی کا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میں پائن جو حالات جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ میں بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، تو میں پائن الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا الیکشن کے۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ مطلب عمران خان اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ دو مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹرم ہے نا، یہ لوگوں کو اس کا اصل معنی معلوم نہیں ہے شاید۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرم جو ہوتی ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر ایک یعنی چیز ویرا گئے ہو تسی ہر حوالے نال، ہر جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، چپڑاسی سے لے کے چیف سیکرٹری اور پھر آرمی چیف اور پھر جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں چیف جسٹس تے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب نوں تہس نہس کرنے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ عمران خان تے پائن انہوں دی چولی جو باہر نکلنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ تو ان اداروں نے چولی جو چکے تھلے سٹیا نو، اے تے انہوں دی چولی جو ہون بھی آن لے ترلے پا رہے ہیں۔ بھی چند دن پہلے، یہ 2-3 روز پہلے پرانی بات ہے، اس نے صحافیوں سے کہا میں تو 19 مہینے تو کہہ رہے ہیں میں نہ گل کرو، میں سیاسی آدمی میں سے بات کرے، ٹھیک ہے، کہ میں نے دوبارہ گودی چ پاؤ پائے نا، تسی کی پہ کر دے ہو۔ تو جوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ بہت ہی مجھے لگا کہ جیسے وہ بزرگ جو ہے نا وہ انہیں یا معاملات کی سمجھ نہیں آئی۔ سچی بات ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جوید ہاشمی صاحب کے بارے میں میرے پاس جو میں کہنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے نا تھوڑی مشکل آ رہی ہے پیش۔ اس کی وجہ ایک ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جوید ہاشمی صاحب نے نا اصل میں جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر ایک راہ جندی سزا حاصل کی، پاویں وہ راہ جندی سزا سی، پائن دا کوئی کام نہیں سی اس گل دے نال، لیکن پائن نو پتہ نہیں کی ہویا، پریس کانفرنس کھڑکا کے انہوں نے اپنے آپ کو 5 سال لے اندر کیتا، لیکن 5 سال سزا کاٹی ضرور، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک فریولس سا بےہودہ سا لیٹر جو پاکستان آرمی سے کے کچھ افسران سے کے متعلق تھا، اس کے بارے میں جو یعنی ان کے بارے میں کچھ مغلظات تھی اس میں، اور ان کے بارے میں کچھ گھٹیا قسم کی پروپیگنڈا تھا، وہ لیٹر پارلیمنٹیرینز جو کہ قومی اسمبلی کے تھے ان کو ان کے کمروں میں پھینکا گیا۔ یہ لاجز جو ہوتی ہیں اپنا جہاں پہ یہ رہتے ہیں یہ قومی اسمبلی کے ارکان، وہاں پر فوزیہ وہاب صاحبہ یہ جو اپنے کراچی کے میئر ہیں ان کی والدہ وہ بھی وہاں پر رہ رہی تھی۔ وہ دور تھا اے آر ڈی کا، اے آر ڈی ان دنوں میں قائم تھی اور جوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اس کے صدر تھے شاید، اور جو ادروائز سربراہ تھے وہ مخدوم امین فہیم صاحب تھے۔ اب ہوا یہ کہ جناب ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں
فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ لیٹر آیا، یہ دیکھیں یہ ایک سرکاری سا لیٹر لگتا ہے، اس میں فوجیوں کے خلاف، فوج کے خلاف کچھ بکواسیات ہیں، تو یہ دیکھیے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ مطلب ہوں نہیں پتا جس طرح دس دیا کہ یار ایک میرے کمرے کسی نے سٹیا، تو جوید ہاشمی صاحب نے پڑھیا، 5 7 10 لوگوں نے اور نے بھی کہا جی کہ ہمیں بھی اس طرح کا لیٹر آیا، تو جوید ہاشمی کا لیٹر تھا میں لیٹر پڑھ کے میں اس پہ پریس کانفرنس کروں گا۔ مخدوم امین فہیم صاحب نے، فوزیہ وہاب صاحبہ نے، سب نے منع کیا کہ سر جانے دیں، یہ پتہ نہیں سچا جھوٹا کی، یہ سانو کی لوڑ ہے اس چکر میں پڑھنے کی، تو ہم نہیں پڑھتے، کوئی جال ہی نہ ہو بچھایا پرویز مشرف نے تو سانو پھسا لینا دے، لیکن پائن نہیں بات ہے، پریس کانفرنس کھڑکائی، اس کے بعد گرفتار ہوئے اور پھر 5 سال سزا پائی، ٹھیک ہے۔ تو پتہ نہیں کہ ان کا جو ہے اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، چیزیں ان کو سمجھ نہیں، مگر چونکہ یہ پرویز مشرف کے دور کی بات ہے، اس دور میں بہت ساری پابندیاں تھیں، تو پھر ان کے لیے ایک نا ہمدردی کا عنصر موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، میرے دل میں ان کے لیے ایک ریگارڈ کا عنصر بہرحال موجود ہے، مگر اب جو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا نا، وہ حضور اس لیے کیا کہ نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیتی، اصل گل ہے یہ، ٹھیک ہے، اور پھر کہا بھی نہیں پایا۔ ان کا یہ خیال یا گمان کہ جناب میں نے نواز شریف آ کے ٹکٹ دے گا تو گھر بیٹھے گا اور جناب کہے گا تسی الیکشن بھی لڑو، اے پیسے بھی پھڑو، اے تہاڈی مہربانی 5 7 کروڑ روپیہ اے بھی پھڑو، الیکشن لڑو۔ تو میاں صاحب تو نہیں ایسی حرکتیں کرتے، انہوں نے تو صاف کہتا کہ نہیں بھائی آپ نے اپلائی نہیں کیا، ٹکٹ کہاں دینی، لہٰذا وہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اب ان کے حلقے کی صورتحال کافی خراب ہے، وہاں پر یہاں پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، وہاں پر تو جو پی ٹی کا بھی امیدوار کیا کہتے ہیں، کوئی اگر کوئی ماڑا موٹا کھلوتا ہے تو وہ پتہ نہیں کتنے کر کے گا، وہاں پر پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان ہی مقابلہ ہوگا جو میری اطلاعات ہیں۔ تو لہٰذا جوید ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر استعمال سے ہو گئے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو انہوں نے الیکشن سے باہر کر لیا، حالانکہ ایک سینئر وائس ہے، ان کو الیکشن میں ہونا بھی چاہیے تھا، اور سچی بات ہے کہ اگر یہ الیکشن کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے تو میری یہ خواہش ہوتی کہ یہ ضرور جیت کے پارلیمنٹ میں آئیں۔ بندہ جو ہے وہ دبنگ ہے اور کھل ڈل کے گل کرتا ہے، تو چلو ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر نا۔ سارے خوش آمدید بھرتی ہو گئے تو میاں نواز شریف کا دماغ انہوں نے خراب کر دینا پڑ گیا، سمجھ ہی نہیں آنے دے، ایسی ایسی تعریف کر دینے لوکی، یار اللہ 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 بندے دے، جو دیکھنے والا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 2008 کی اسمبلی تھی، پنجاب اسمبلی، وہاں پہ حلف برداری کی تقریب جاری تھی، اور اس وقت دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب فی الحال بنایا گیا تھا۔ حلف برداری تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن الیکشن ہوا تھا، اور اس میں جو کیا کہتے ہیں دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ اب میرے ساتھ ایک صاحب کھڑے تھے، بڑے سینئر صحافی، میں نام نہیں لوں گا، وہ جس طرح سے شہباز شریف کی خوشامد آنکھوں کے ذریعے کر رہے تھے نا، اور جو پیغامات شہباز شریف کو آنکھوں سے دے رہے تھے، اور شہباز شریف جس طرح سے پیغامات ریسیو کر رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی طریقے سے یعنی چیزوں کے مطابق ایکٹ کیا جیسا کہ وہ صاحب نے ان سے گزارش کی تھی، آنکھوں میں ہے جی، آنکھیں 2 4 کر کے تے او پائے نا، مطلب جنہوں نے چکنا ہوئے کام انہوں نہ ہاتھاں دی لوڑ ہے نہ حک دی لوڑ ہے، اکھاں نہ بھی کام چلا لیندے نے، الفاظ تو پھر ہے ہی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جوید ہاشمی ٹائپ، اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ چیزوں کو مطلب ان کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اور خوشامد کا ماحول تھوڑا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ہونے چاہیے، مگر بزرگ آدمی ہیں، پتہ نہیں، اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عمران خان جو ہے نا وہ کسی بھی صورت نہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے نہ پرو پیپل ہے، وہ تو بڑے بچیاں دا نہیں گا یار، انہیں کسی ہور دا کی ہونا ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی منجی ٹھکنے لگی ہے مکمل طور پہ، اور ان کے میں نے کہا تابوت تیار ہے، یہ سیاسی تابوت کی بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ادروائز سب کو صحیح زندگی دے کے رکھے، پاویں وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہوئے، واہ واہ کیا بات میں نے کر دی، پاویں وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیز صاحب کا جو سیاسی تابوت ہے اس پر سر پینج کر تیار تیور ہو گیا جناب، وہ بو ٹائی وغیرہ لاتی گئی ہے، اور اس کا جو ہے نا ساری مینا کاری مکمل ہو گئی ہے، بس اب اس کی آخری رسومات جو ہے نا وہ جمعرات کے روز
ادا کی جائیں گی۔ تو یہ تقریب جو ہے یہ سر منعقد کی جا رہی ہے اسلام آباد میں، اور اس کو منعقد کر رہے ہیں جناب اکبر ایس بابر صاحب، اور یہ جو بانی ارکان ہیں پی ٹی آئی کے اور جو سابق عہدیدار ہیں، کیونکہ اب تو پی ٹی آئی کا نہ کوئی الیکشن ہے نہ کوئی عہدیدار ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا جتنے بھی ہیں وہ سارے سابق ہی ہیں، ان کو انویٹیشن دے کے بلایا گیا ہے، اور وہ جمعرات کے روز جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس کو قومی کانفرنس کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس میں فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ جناب اب پارٹی کو ہم نے کس طرح چلانا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال وہ یہ ہے کہ عمران خان کتے نہیں، نہ وہ پارٹی کتے نہیں، نہ پارٹی ہے نہ سمبل ہے نہ عمران خان۔ عمران خان جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر ہے، اور سمبل بھائن تسی قانونی طور سے الیکشن نہیں صحیح کرائے، لہذا سمبل تہاڈا غائب ہو گیا، لہذا اب پارٹی کو تو چلانا ہے۔ تو جو اکبر ایس بابر جیسے سنسیئر لوگ ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار اب بلائیں پھر لوگوں کو اور بیٹھ کے بات کریں، بھائی قانونی طریقہ کار اختیار کریے۔ تو عمران خان وہ واحد بانی چیئرمین ہوں گے اپنی ہی سیاسی جماعت کے جو اپنی ہی جماعت سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ پروسیس اس طرف جائے گا۔ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ دنیا میں نہیں رہے، بانی چیئرمین تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ایک ان کا عدالتی قتل کیا گیا باقاعدہ طور پہ، اور یہ ثابت شدہ باتیں ہیں، بہرحال میں اس پہ بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کا عدالتی قتل کیا گیا اور جنرل ضیاء نے کروایا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو بینظیر بھٹو یا نصرت بھٹو نے ان کی کمان سنبھالی پارٹی کی، لوگوں نے کہا بھائی وہ والی گلاں نہیں رہی جو بھٹو دور چ ہوندیاں سن۔ پھر جناب جب نصرت بھٹو سے بینظیر نے پارٹی لی تو انہوں نے کہا یہ نصرت بھٹو دور والی گلاں نہیں رہی، ہن بی بی دی پارٹی ہوگی، بی بی شہید ہو گئی۔ تو پھر اس کے بعد جناب اسد زرداری کے پاس آ گئی، اسد زرداری بارے لوگوں نے کہا بھائی یہ بی بی دی پارٹی اور سی، یہ زرداری دی پارٹی ہے۔ جب زرداری صاحب اب تھوڑے تھوڑے پتر نے کھڈے لانا شروع کیتا ہے، اور بیٹے نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے میں نے لاہور سے الیکشن کا ٹیسٹ کرنا ہے، تو اب لوگ یہ کہتے ہیں زرداری سمجھدار ہے، بہت بچہ ہے انہوں کی پتا ہے۔ تو ہر جانے والے کو ہم پریز کرتے ہیں اور آنے والے کے خلاف ہوتے ہیں، یہ ہماری یعنی کلچر بن گیا ہوا ہے۔ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جڑا پائے نہ گیا ہے نہ ہیگا ہے۔ دیکھیے کیا یار کیا ہو رہی ہے دے نال، نہ وہ دنیا سے گیا ہے نہ وہ ایکچولی کہیں موجود ہے، اور وہ جو ہو رہی ہے وہ دیکھو کس حالات سے پارٹی اس کے ہاتھ سے مکمل نکل جائے گی۔ انہوں نے بریسٹر گور کو بنایا تھا، وہ الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہو گیا، لہذا بریسٹر گور بھی فارغ ہو گیا۔ تو اب یہ جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے پی ٹی اے کی، یہ ایکچولی اس میں طے یہ کیا جائے گا کہ ہم نے الیکشن کب کروانے، اور جب الیکشن کروانے ہیں اور ایک قرارداد منظور کی جائے گی، اس قرارداد کے ذریعے چیزیں آگے موو ہوں گی۔ اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ قرارداد جو ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں باقاعدہ ان کے ریکارڈ پر لائی جائے گی، وہاں پر جمع کرائی جائے گی، تاکہ پارٹی جڑی ہے نا کوئی ہور قبضہ نہ کر جائے، جڑے اوریجنل ارکان نے پارٹی دے وہی انہوں کو رہے۔ تو عمران خان سے ان کی پارٹی اب باقاعدہ طور پہ چھینی جانے لگی ہے۔ اب ان کا پاکستان تحریک انصاف نام کی جماعت سے کوئی تعلق واقعی نہیں رہ جائے گا مستقبل قریب کے اندر۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں۔ عمران خان وہ آدمی ہیں جنہوں نے ایپلیکیشن دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں میاں نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹوایا تھا کہ تسی چکے بھاجی ہن نااہل ہو گئے ہو، تے نااہل بندہ جڑا ہے وہ جناب پارٹی صدارت نہیں رکھ سکتا، تو تسی مسلم لیگ نون چو نکل جاؤ۔ یہ نون نواز شریف کے نام سے ہے، انہوں دی پارٹی جو کڈیا سی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، وقت ہے، یہ ہے مکافات عمل۔ جڑا ویلے دا پین پیا نا ایدے جڑا آ جائے سر وہ گچی گھڑی ہوندی جو مرضی کر لو، تے جو تسی بیجیا وہ وڈنا تے پینا ہے۔ خان صاحب آپ نے نواز شریف کے ساتھ جو کیا تھا، اس نے کہا نواز شریف نے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ میاں نواز شریف نے کہا تھا۔ سر اب
جو ہو رہی عمران خان دے نال وہ دیکھ لو. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ لاہور کی گلیوں کے اندر اپنی ریلی لے کے نکلا ہوا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, اور جو لوگوں کا جمع غفیر ہے. اب یہ تفصیلات پھر میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ تکبر جو ہے نا وہ انسان کو ککھ دا نہیں رہن دیتا, سر ککھوں لا کر دیتا پڑھ کے. تکبر نہ کرے کوئی بھی ہو. عمران خان کی پارٹی عمران خان کی نہیں رہے گی, اس کا باقاعدہ آغاز جمعرات سے ہوگا اور بہت جلد یہ کام جو ہے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا. یہ میرے پاس اطلاعات تھی, میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بریکنگ تو ضرور جو ہے وہ شیئر کر لوں, تو لہٰذا میں نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے. آپ سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.